بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 8 کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ ہے اکنامک انسٹیٹیوشن۔ یہ ہمارا جو ہے وہ تھرڈ جو ہے وہ سوشل انسٹیٹیوشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے خاندان اور برادری والا کیا انسٹیٹیوشن، اس کے بعد ہم نے ریلیجیس انسٹیٹیوشن کیا اور اب ہم معاشی ادارہ جو ہے وہ اس کو آج کریں گے۔ ہم بہت زیادہ بڑا چیپٹر نہیں ہے یہ، اس میں ہم معاشی ادارہ جو ہوتا ہے پہلے ہوتا کیا ہے۔ تو معاشی ادارہ میں وہ سرگرمیاں شامل ہیں جو مال کی پیداوار، تقسیم اور اس کے مصرف سے متعلق ہیں۔ مصرف مین کنزپشن، جو چیزیں مطلب کہ جو پروڈیوس ہوتی ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، ان کی سپلائی ہوتی ہے، پھر جو کنزیومرز جو ہوتے ہیں افراد ان کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس کو ہم پھر مصرف کا نام دیتے ہیں۔ معاشی ادارہ جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہے بیک بون ہوتا ہے۔ معاشی ادارے کا اسٹرانگ ہونا اور بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ معاشی ادارہ وسعت کے لحاظ سے تمام اداروں پر غالب بھی ہے۔ معاشی ادارہ تمام اداروں کو سپورٹ بھی کرتا ہے، فنڈنگ بھی دیتا ہے۔ تو معاشی ادارہ خواہ وہ جو ہے دیہی زندگی ہے یا بلدیاتی ہے، تو معاشی سرگرمیاں ہر ماحول میں کیونکہ پائی جاتی ہیں، لوگوں کی ارننگ اس سے ہوتی ہے، روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کا جو ہے روزگار ہوتا ہے جس سے وہ ان کی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے بھی معاشی ادارہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ دیہی معیشت بلدیاتی معیشت سے آپ کو پتہ ہے مختلف ہوتی ہے۔ دیہی جو معیشت ہوتی ہے اس میں سرگرمیاں، پیداواری سرگرمیاں بہت لیمیٹڈ، محدود ہوتی ہیں، اور دیہی معیشت جو ہوتی ہے وہ سادہ ہوتی ہے اور وہ خام مال پروڈیوس کر کے شہروں کو بھیجتی ہے، جبکہ بلدیاتی معیشت جو ہوتی ہے وہ وسیع ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر دیہی معیشت سے دیہی علاقوں سے بھیجی ہوئی جو خام پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو بنا کر صنعتی مال تیار کر کے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیہی معیشت جو ہوتی ہے وہ بلدیاتی معیشت کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور بلدیاتی معیشت جو ہوتی ہے وہ دیہی معیشت پر انحصار کرتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو دیہی معیشت کے ادارے بھی سادہ ہیں جو زیادہ تر زراعت سے متعلق ہیں۔ بلدیاتی معیشت کے ادارے پیچیدہ ہیں جو صنعتی ہیں یا اس کی پیداوار ہیں۔ اہم پیداواری سرگرمیاں اور پیشے۔ اہم پیداواری سرگرمیاں اور پیشوں کے لحاظ سے پیداواری سرگرمیوں میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جن کے نتیجے میں مال اور خدمات پیدا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مال جو ہوتا ہے جس میں چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، اور سروسز وہ جو کہ لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر اپنی سروس دیتا ہے، ایک ٹیچر بس اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے وہ اپنی سروسز دیتا ہے، ڈاکٹر پیشنٹ کو چیک کرتا ہے، ایک کسان اپنی سروسز دیتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، را میٹیریل پیدا کرتا ہے، ایک جو ہے مزدور ہے وہ گھر کو بنانے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، گھر کی کنسٹرکشن میں۔ اس طرح ایک لائر ہے وہ وکالت کرتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ ہر شخص جو ہوتا ہے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، ہر علاقے کے ماحول کے مطابق پیداواری سرگرمیاں جو ہے وہ موجود میں آتی ہیں۔ پہلے بھی بات کی ہے کہ دیہی زندگی کی تو پیداواری سرگرمیاں بلدیاتی زندگی کی سرگرمیوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ دیہی علاقے خام مال پیدا کرتے ہیں، منڈیوں تک پہنچاتے ہیں، اور بلدیاتی علاقے اس خام مال کو کارخانوں کے ذریعے پھر مصنوعات تیار کرتے ہیں، پھر اس مال کو کاروباری لوگوں کے ذریعے منڈیوں اور بازاروں میں پھیلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ابتدائی پیشے۔ ویسے تو دیہی جو سرگرمیاں ہیں یا پیداواری سرگرمیاں اور پیشے کے لحاظ سے دو ہوتے ہیں، ایک ہے ابتدائی پیشے اور دوسرا ہے ثانوی پیشے۔ ابتدائی پیشے یا پرائمری اکوپیشن جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بیسکلی جو جو ہوتا ہے دیہی علاقے میں کاشتکار کا جو ابتدائی پیشہ ہوتا ہے وہ کاشتکاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زراعت یا کاشتکاری جو بیسک ہے۔ جس کے پاس زمین ہے وہ کاشتکاری کرے گا، اور جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ ایز اے ٹیننٹ دوسرے کی زمین پر کام کرے گا۔ تو کاشتکاری سب سے قدیم اور مقبول ترین ہے، لوگ اس پیشہ سے وابستگی پر فخر کرتے ہیں۔ ذمہ دار اور جو ٹیننٹ کمی ہے اس میں فرق صرف زرعی ملکیت، زمین کی ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اس پیشہ میں چھوٹے ذمہ دار اور بڑے جاگیردار دونوں شامل ہیں۔ تو دراصل زراعت بنیادی اور زیادہ پسندیدہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارا کسان دیگر معاشی سرگرمیاں بھی انجام دیتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔
فرسٹ ہے ڈیری فارمنگ. ڈیری فارمنگ میں جو ہوتا ہے جو چیزوں کو پالا جاتا ہے، جیسے جانور وغیرہ ہیں، چکنز ہیں، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر وغیرہ شامل ہیں. اور ان جانوروں سے آپ دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، خوراک بھی حاصل کرتے ہیں، گوشت بھی ہے. یہ جانور مال برداری کے، سامان اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں. کاشتکاری اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں. نیز ضرورت کے موقع پر ان جانوروں کو بیچ کر پیسہ بھی کما لیتا ہے کاشتکار. اس کے علاوہ گائے بھینس کا دودھ بیچ کر بھی اس سے اضافی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. نمبر 2 ہے مرغیاں پالنا. دیہی پنجاب میں اکثر گھروں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم جو ہے پیشہ سمجھ سکتے ہیں. ارننگ، پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. کاشتکار انڈوں اور گوشت کی ضروریات اسی سے پورا کرتا ہے. نیز انڈے اور مرغیاں بیچ کر بھی پیسے کماتا ہے. نمبر 3 ہے باغبانی، گارڈننگ کرنا. ہمارا کاشتکار باغبانی بھی کرتا ہے. وہ اپنی زمین پر فصل کے ساتھ ساتھ مختلف پھلوں کے درخت لگاتا ہے. اب اس سے بھی اس کو اضافی آمدنی مل جاتی ہے. جیسے آموں کا باغ ہے، کینو کا باغ ہے، مختلف قسم کے پھل ہیں، خربوزہ، امرود، تربوز جیسے پھلوں کی کاشت سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں جیسے کہ مچھلیوں کی افزائش کرنا، کہ صرف اب دریائی مچھلی نہیں ہوتی، لوگ تالابوں کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی فش فارمنگ کرتے ہیں. ہنی بی کی فارمنگ کرتے ہیں، اس سے بھی شہد حاصل ہوتا ہے. سبزیوں کی کاشت ہے، پولٹری فارمنگ ہے، شہد کی مکھیوں کو پالنا شامل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری آکوپیشن کی، ثانوی پیشے کی، کہ وہ لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہوتی ہے، جن کا ابتدائی پہلا پیشہ زراعت نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ معاشی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جو زراعت سے متعلق ہوتی ہیں، انہیں ہم پھر ثانوی پیشے بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کاشتکار کی یا کسان کی مدد کرتی ہیں. ان میں لوہار ہے، ترخان ہے، موچی ہے، نائی ہے، کمہار ہے، زرعی مزدور شامل ہیں. اور یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کاشتکار کے معاون ہوتے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اس کی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، اس کا وقت بچاتے ہیں. اور پھر کاشتکار جو ہوتا ہے کسان، وہ فصل کے موقع پر پیداوار کا کچھ حصہ دے کر بھی رات ان کا معاوضہ ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے جو کاشتکار کی خدمت کے لیے مقرر ہے. اس میں اسکول ماسٹر ہیں، پٹواری ہے. پٹواری جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، نہری اور مال زمینوں کا پٹواری، ٹھیک ہے. اور یہ بڑا ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. ان کے پاس پوری جانچ پڑتال ہوتی ہے زمینوں کی. زراعت انسپیکٹر جو کہ کسانوں کی گائیڈ فراہم کرتا ہے، انہوں نے فصلوں کو کیسے اگانا ہے، کیڑوں سے فصلوں کو کیسے بچانا ہے. مویشی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ان کی لائف سٹائل اور ڈیری فارمنگ میں مدد دیتا ہے. تو ان کے بغیر کاشتکار نظام زندگی نہیں چل سکتا ہے. اس کے بعد نمبردار بھی کاشتکاروں سے مالیہ وصول کر کے ابیانہ اور مالیہ وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرتا ہے. ان کے جھگڑے بھی طے کرتا ہے. نمبردار بڑی ایک معتبر شخصیت ہوتا ہے گاؤں میں. تو گاؤں کا دکاندار بھی کاشتکار کے لیے نہایت عام ہے، جہاں سے کاشتکار جو ہوتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی اشیاء خریدتا ہے اور اسے بار بار شہروں کی طرف نہیں جانا پڑتا ہے. قریبی بلدیہ کے بیوپاری مڈل مین کاشتکار کیا کرتے ہیں، مڈل مین جو ہوتا ہے وہ کاشتکار سے خام مال خریدتا ہے اور پھر اسے رقم ادا کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی کسان کے جو مال ہوتا ہے، کموڈٹی یا جینس ہوتی ہے، اس کو شہر کی منڈیوں میں جا کر بیچ دیتا ہے. تو اس طرح یہ تمام لوگ مل کر کاشتکار کی دیگر ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں. دیہی معاشرے میں پیشے سادہ ہیں، محدود ہیں، اور دیہی معیشت سادہ ہوتی ہے. اس میں ڈویژن آف لیبر کام کی تقسیم نہیں پائی جاتی ہے، نہ ہی بہت زیادہ ایکسپرٹیز یا جو ہے اپنے کام میں ماہر ہونا درکار ہوتا ہے. جن کے پاس زمین ہوتی ہے وہ کاشتکاری کرتے ہیں، اور جن کے پاس زمین نہیں ہوتی ہیں وہ دیگر جو سیکنڈری آکوپیشن ہوتے ہیں وہ ان کو اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیہی ماحول میں پیشوں کے انتخاب میں مسائل درپیش نہیں آتے. عام طور پر جو کہ باپ دادا کا یا ان کی آبائی پیشہ چلا آ رہا ہوتا ہے اس کو ہی اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. بچوں کی رول ٹریننگ بھی اسی کے مطابق کی جاتی ہے. جیسے ذمہ دار کا بیٹا کاشتکاری بنتا ہے، لوہار ترخان کے بیٹے لڑکے اپنا آبائی پیشہ اختیار کرتی ہیں. پیشے بھی تبدیل کیے جا سکتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ورٹیکل موبلٹی ہے، ان کی عمودی حرکت پذیری ہے، لیکن ان کے لیے محنت زیادہ درکار ہوتی ہے. اگر آپ موبلٹی کرتے ہیں، تغیر پذیری کرتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں تغیر پذیری پائی جاتی ہے، جیسا کہ کسی کاشتکار کا بیٹا یا کسی نائی کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، جج، وکیل یا بڑا آدمی بن سکتا ہے. یعنی سماجی حرکت پذیری پر کوئی پابندی نہیں ہے. معیار زندگی مردوں ہر حال میں ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ریسورسز، ذرائع، محنت، قابلیت، پیسہ درکار ہوتا ہے. اس سے اپنے لوگ اپنے پیشوں کو جو ہے موبلٹی کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں.